حال ہی میں انتقال کر گئی اردو زبان و ادب کی نامور شخصیت گوپی چند نارنگ کی یاد میں بنگلورو کے الامین کالج میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر بنگلورو کے شعراء اور ادبا نے پروفیسر گوپی چند نارنگ کی حیات، خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ ڈاکٹر جو گوپی چند نارنگ اردو کے مشہور ادیب اور نقاد تھے اور پچھلے 15 جون کو وہ انتقال کر گئے، یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی خبر تھی اور ہم نے اس کو جو ہے ہم نے اس کا محسوس کیا کہ وہ عالمی شخصیت تھی، پوری دنیا میں اس وقت عالمگیر شخصیت تھی کہ اردو کا تعارف انہوں نے اردو کی نئی بستیوں میں کروایا اور ہندوستان اور پاکستان کے بہت بڑے اعزازات سے نوازے گئے تھے۔ وہ کوئی ایسا بڑا انعام نہیں تھا کہ ان کو نہیں ملا ہندوستان اور پاکستان میں، نہ صرف دونوں ملکوں کے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو کی نئی بستیاں قائم ہوئی ہیں وہاں پر جو ہے آپ کو اعزازات سے نوازا گیا، آپ نے اردو کا تعارف ان مقامات پر کیا۔ ہمارے الامین کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی بڑی شخصیتیں ہیں، جو محسنین ہیں، ان کے احسان کو ہم یاد کرتے ہیں، ہمارے بچوں تک ان کے احسانات کو جو ہے بتاتے ہیں کہ ان کے کیا کارنامے ہیں، کیا کارنامے انجام گئے ہیں۔ محسنین کو یاد کرنا یہ جو احسان ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم شمس الرحمان فاروقی صاحب کے سلسلے میں بھی 2 سال پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو ہم نے ایک تعزیتی اجلاس یہاں پہ کیا تھا، بہت سے لوگ یہاں پر شریک تھے، بہت سے اردو کے نقاد شعراء پر آئے ہوئے تھے اور ان کے تعلق سے جو ہے بیان کی تھی، تقریر کی تھی، ہمارے طلباء کو جو ہے ایک میسیج دیا تھا انہوں نے۔ تو اسی طرح سے یہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے۔ آپ جو ہے پورے ہندوستان میں جو ہے اس کو بہت ہی بڑے مؤثر انداز سے جو ہے بتایا کہ زبان کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، زبان ہر ایک کی ہے۔ یہاں پر ہندوستان میں یہ جو تہذیب ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کو بڑے ہی پر اثر انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ اب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر آپ اردو کے پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، ڈپارٹمنٹ کو اس طرح مضبوط کیا کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ پھیکے پڑ گئے اور یہ ڈپارٹمنٹ سامنے چلنے لگا تھا۔ اس طرح کی انہوں نے یہ کی تھی۔ تو انہوں نے کسی سے اردو زبان سے اتنی والہانہ محبت تھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ کی محبت تھی، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے آپ کی محبت تھی، آپ نے نئی نسل کو، بہت سے ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے انہوں نے پروان چڑھائی اور بڑے بڑے ادبا اور شعراء بنا کے ان کو انہوں نے چھوڑا، ان کا بڑا احسان ہے۔ تو ہم لوگ ان کی یاد میں جو ہے آج ایک جلسہ جو ہے منعقد کیا تھا، تعزیتی جلسہ، ہماری نئی نسل کو وہ بات پہنچانا چاہ رہے تھے، ان کے مضامین، ان کی کتابیں، ان کے جو کارنامے جو علمی اور ادبی ہیں اس کو ہم نئی ہمارے طلباء و طالبات تک پہنچانا چاہ رہے تھے اور ان کے لیے تعزیتی جلسہ کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت جو اردو کے لیے ساری زندگی تھے اردو کی خدمت کرتے رہے۔ قومی اتحاد کی بات ہو یا فرقہ وارانہ ہماہنگی کی بات ہو، ہندو مسلم اتحاد کی بات ہو، اس نقطۂ نظر سے آپ کیسے دیکھتے ہیں گوپی چند نارنگ کی شخصیت کو؟ بھائی جیسا کہ ہمارے ماہر منصور صاحب نے کہا، وہ اردو کے ایک زبردست سفیر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اردو کو، انہوں کے مضامین ہیں فرقہ وارانہ جو ہماہنگی کے لیے اردو کی جو خدمات رہی ہیں، خاص طور پر اردو شاعری کا، اور پھر جنگ آزادی میں اردو شاعری کا، اردو زبان کا جو رول رہا ہے اس پر انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اردو کو ایک ہندوستانی، ایک مقامی زبان کی حیثیت سے فروغ دیا جائے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اردو اور ہندی الگ الگ نہیں ہیں، 2 بہنیں ہیں اور ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اردو کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، جو وکیبولری ہے، اس میں تقریباً 60% الفاظ جو ہیں وہ ہندی ہی سے آئے ہیں، سنسکرٹائز ہندی سے ہی آئے ہیں، اور کھڑی بولی جسے کہتے ہیں، جو اردو کا سب سے اول ریختہ اور کھڑی بولی وغیرہ، وہ اس کی بنیاد ہی امیر خسرو نے جو شاعری کی، وہ ہندوی کہتے تھے اس کو، اس کے بعد اس کو ہندی کہا، اس کے بعد اردو پنپی،
اردو نے فروغ پایا اور اس میں کچھ فارسی کے الفاظ، عربی کے الفاظ وغیرہ شامل ہوتے گئے. اس طرح اردو نے ایک راستہ اختیار کیا، اپنی ایک رسم الخط اپنایا اور ہندی نے ایک رسم الخط اپنایا. تو اس طرح یہ ایک ہی زبان کی دو شاخیں ہیں گویا، ہندی اور اردو. اس کو غیر ملکی زبان کہنا اور یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے یا یہ خاص فرقے کی زبان ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اردو نہیں بولتے، اردو نہیں جانتے، ان کی مادری زبان دوسری ہے. کوئی تمل بولتا ہے، کوئی ملیالم بولتا ہے، کوئی آسامی بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، وہ مسلمان ہیں. پھر اردو مسلمانوں کی زبان کیسے ہوگی؟ یہ بالکل غلط ہے. اور گوپی چند نارنگ جیسی شخصیتوں نے اردو کو ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی زبان، ہندوستان کی زبان، محبت کی زبان کہہ کر اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور کرتے رہے زندگی میں. اردو کی دراصل حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اردو زبان کے اندر، اردو ادب میں جو ذخیرہ موجود ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اب یہ ذخیرہ اگر لوگ پڑھنے والے نہیں رہیں گے تو ذخیرہ لے کے کیا کریں گے؟ میں چاہوں گا کہ علامین کالج یا اچھی لائبریری بھی یہاں قائم کرے جہاں اردو کی اچھی کتابیں رکھی جائیں، رسائل منگوائے جائیں تاکہ طالب علم ان کو پڑھیں، اور بلکہ طالب علم ہی نہیں بلکہ اسٹاف کے جو فیکلٹی کے جو احباب ہیں وہ بھی ان سے فیض حاصل کریں اور اپنا رشتہ اردو سے جوڑے رکھیں. اور یہی بات ہم کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ غیر اردو دان طبقے کو اردو سکھائی جائے. ایسے بہت سے احباب ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی بہت اچھا منظم ادارہ ایسا نہیں ہے جو صرف یہ کام کر سکے. جدید طرز سے، سائنٹیفک انداز سے، جس طرح الائنس فرانسے میں فرینچ زبان سکھائی جاتی ہے یا جرمن زبان کے اس میں سکھائی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی انتظام ہونا چاہیے جہاں پر سائنٹیفک طریقے پر اردو کو سکھایا جا سکے. اب نئے نئے جدید طریقے آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے اور اس کو بہت اچھے انداز سے سکھایا جا سکتا ہے. اور اس لیے بھی کہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. کنڑ والے خاص طور پر اردو سیکھنا چاہتے ہیں. کنڑ میں وہ اردو غزلیں لکھ رہے ہیں اور اردو کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. اور بنگلور میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو شمالی ہندوستان سے یہاں ہجرت کر کے یہاں مقیم ہے، یہاں پر اپنے روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں یہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں. وہ لوگ بھی اردو کے قریب آنا چاہتے ہیں، اردو سے آشنائی چاہتے ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم نے کوئی اس طرف توجہ نہیں کی، کام نہیں کیا. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہندوستان میں اگر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جو ہے ہمیشہ یہ بات کہتے تھے اور کہیں لکھا بھی، انہوں نے انٹرویو میں کہا بھی ہے کہ اردو والوں نے ہندوستان میں اپنی کوئی تحریک آج تک نہیں چلائی. اردو کے حق میں، اردو کے فروغ کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی، یہ لکھا ہوا. اور ان کا اصرار تھا کہ اگر اس طرح کی تحریک شروع کی جائے، نوجوان اس میں شامل ہوں، تو یقیناً اردو کو یہاں پر بچایا جا سکتا ہے، باقی رکھا جا سکتا ہے. اور اس سے اردو سے زیادہ ہم جو اردو سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا فائدہ ہے اس میں. اردو کا تو کچھ نہیں بگڑے. شکریہ سر. پچھلے کوئی 45 سال سے میں اس کے ساتھ رہا ہوں. میں ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات بھی ہیں. میرے ادبی سفر میں انہوں نے کئی مقامات پر مجھے آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کی. میں ان کا انتہائی بے انتہا شکر گزار ہوں. مجھے سینٹرل ساہتیہ اکیڈمی کا بہترین مترجم کا جو ایوارڈ ملا تو سب سے پہلے مجھے مبارکباد دینے والے نارنگ صاحب ہی تھے. اور جب بھی بنگلور تشریف لاتے مجھ سے ضرور کہتے کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور ایئرپورٹ میں انہیں لینے کے لیے جایا کرتا. جب میں دلی گیا دوسری بار، پہلی بار میری ان سے ملاقات میسور میں ہوئی تھی. اس کے بعد دوسری بار میں ایک دوست کے یو پی ایس سی کے سلیکشن کے سلسلے میں دلی گیا تھا. انہیں نام لینا نہیں چاہتا. اس وقت ملاقات ہوئی تو اس کے بعد سے ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہو گئے اور میں فون پر گفتگو ہوتی ہماری. دلی آتے، حیدرآباد میں ملاقات، دلی میں، یہاں بنگلور میں.
اور بنگلور جب آتے تو جیسا کہ عزیزاللہ بیگ صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا بنگلور کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ایاز صاحب کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے وہ. اور ممتاز شیریں کا بھی انہوں نے کئی بار نام لیا ہے کہ ممتاز شیریں نے وہ کام کر دکھایا ایک رہنما کی حیثیت سے انہیں, اور اردو ادب خصوصاً تنقیدی ادب کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتا. حمید الماس کو یاد کرتے, عزیز اللہ بیگ یاد کرتے, شائستہ صاحبہ کے بارے میں وہ تھے پوچھتے کہ کیسے ہیں وہ لوگ, کیا کر رہی ہیں آپ لوگ. اور ہمیشہ اردو کی ترویج و بقا کے لیے اپنی رائے پیش کرتے, ہمت افزائی کرتے, نئے لکھنے والوں کو آگے بڑھاتے, مواقع فراہم کرتے اور کھل کر داد دیتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دانت صاحب پڑھتے تھے. اکثر بڑے لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ساؤتھ کے لکھنے والوں کو زیادہ ان کی ہمت افزائی نہیں کرتے اور ان کی تخلیقات نہیں پڑھتے, مگر نارنگ صاحب کی بڑی کڑی نظر تھی اور وہ جانتے تھے کہ کون کیا لکھ رہا ہے. ساؤتھ کے لکھنے والوں میں بالخصوص کرناٹک کے اور حیدرآباد کے لکھنے والوں کے بارے میں ان کی رائے بہت ہی اچھی تھی, مثبت رائے تھی. اور کہتے تھے کہ اردو جو ہے جو پڑھ رہی ہے تو کرناٹک میں, ان کے انٹرویوز آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کرناٹک اور خصوصاً بنگلور کے بارے میں ان کی رائے بہت ہی اچھی تھی. تو کہتے ہیں اردو پنپ رہی ہے تو کرناٹک میں پنپ رہی ہے, نارتھ میں نہیں ہے. مگر آپ کو ناامید مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس میں خود آگے بڑھنے کی طاقت ہے. اس میں اردو میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے. اسی لیے میں اس کا ماتم نہیں کرتا. نہ پہلے میں جو اردو زبان کی یہ زبوں حالی پر نوگر تھا اور آگے رہوں گا, یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. مقدور رہوں تو ساتھ رکھو نوگر کو, میں غالب کا ایک مصرع ہے. وہ کہتے ہیں مقدور ہونے کے باوجود میں نوگر کو نہیں رکھتا, میں ماتم کھولا نہیں ہے اردو کے بارے میں. میں آلویز ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ, اس لیے کہ اردو ایسی ہے جیسے ریور تھیمس ہے, مین میں کم اینڈ مین میں گو بٹ آئی گو آن فار ایور. میں چلتی رہوں گی, میں ہمیشہ, کوئی آئے نہ آئے کہ ڈیمیٹین ویدر سمبڈی کمز وتھ می اور ناٹ. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا. اردو کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے اس کی ترویج بقا کے لیے. باہر کے ملکوں میں, بین کے ملکوں میں بھی جب بھی جاتے تو اردو کے سفیر کی حیثیت سے جاتے تھے. نئی بستیوں میں انہوں نے اردو کا چراغ جلایا, لوگوں میں دلچسپی پیدا کی, مشاعرے کرائے, سیمینار کرائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرانے لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں پر بھی, جیسا کہ شائستہ صاحبہ نے فرمایا, میر پر اتنا زیادہ کام کیا ہے, میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے, اتنا زیادہ کام کیا ہے میر پر, انہوں نے کیا حیرت ہوتی ہے. اور ان کی ان ادبی خدمات کے اعتراف پہ جب ریٹائر ہوئے دلی یونیورسٹی میں تو ان کے استاد مولوی عبدالحق, استاد تھے یا قریب تھے ان کے استاد, انہوں نے ارمغان نارنگ کے نام سے یہ مجلہ نکالا جس میں 40 نامور لکھنے والوں کے مضامین اس میں شامل ہے. پاکستان کے بھی ہیں, ہندوستان کے بھی. کوئی ایسا ادیب اردو کا نہیں ہے, ادیب شاعر جس نے نارنگ صاحب کے بارے میں نہیں لکھا ہے, اور ان کی تخلیقات کا اس میں جو دمخم ہے, اس میں تنوع جو ہے, ہمارنگی جو ہے, اس کے بارے میں ذکر نہ کیا ہو. بڑے بڑے چاہے انتظام حسین ہو, چاہے یہاں کے مزاج محمود ایاز ہو یا دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں کھل کر رائے دی ہے. اتنا بڑا فنکار ہے وہ. اس کے بعد میں کئی مثالیں, آپ اسے ترتیب دیں گے تو بہت سارا ذخیرہ, بڑا ذخیرہ ہو جائے گا اس کا. نارنگ صاحب کی شخصیت ایسی تھی جیسے ایک انجمن ہے. وہ فتح تنہا اردو کے کاج کے لیے ڈٹ کر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور آپ کہیں بھی جائیے ان کا نام زندہ رہے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور ان کا نام جب تک اردو زبان زندہ ہے, میرا خیال ہے, اب میری آپٹیمسٹک اموٹیٹ ہے, میری کانفیڈنٹ اموٹیٹ کہ ایاز یہ جو ہے نارنگ صاحب کا نام اردو زبان جب تک زندہ ہے ان کا نام بھی زندہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. اور فی الوقت کی اردو دنیا کیسے محسوس کرتی ہے ایک بڑی جو شخصیت جانے کے بعد, کیسے اردو کا ادبی حلقہ محسوس کر رہا ہے؟ اردو ادبی حلقے میں تو کوہرام مچا ہوا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ اردو کی ایک دور ختم ہوا, ایک دنیا مٹ گئی. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جانے والوں نے یا جانے والے نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے. ان کے جو ادبی کارنامے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک اچھے فنکار کی بات یہی ہوتی ہے, ایک اچھا انٹلیکچوئل جب بھی دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا, بلکہ وہ زندہ رہتا ہے. اسی طرح آج ہم جب دیکھتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کو محسوس کرتے ہیں, ان کی آواز جیسے کانوں میں گونجتی ہے, تو وہ باتیں ان کی پرسنالٹی میں تھی, ان کی شخصیت میں تھی کہ وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہیں گے, ہماری یادداشت کا ایک حصہ بن کر چلیں گے. اور یادداشت کی جب بات آئی تو میں یہ بتا دوں کہ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی, ہر ایک کو بہت
पर नज़र रखते थे। खुद उन्होंने बताया कि बहुत छोटे थे जब जहाँ पर पहला सबक उन्होंने लिया था, तो जब उसके मौलवी साहब ने कहा कि वो तैयार नहीं थे, डर रहे थे, उसके बावजूद जब पढ़ा तो पूरा सबक उन्हें याद था और ज़बानी सुना दिया। ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप देखेंगे, दोस्तों का भी ख्याल रखना, अपनी महफिल को सजाना, एक अच्छे मुंतज़िम होने के साथ साथ बहुत मुहब्बी थे। जब आपने गौर किया होगा कि जिस जलसे में बैठे रहते थे, वहाँ पर उनके चाहने वाले, उनके दोस्त हों तो जलसे के दौरान उनका नाम ज़रूर ले लिया करते थे। कहेंगे कि राहत साहब बैठे हैं, कहेंगे कि अनीस साहब बैठे हैं, और उनकी तारीफ बाद में कर देते थे। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ावा देती थी। इसीलिए उनके फैंस, मैं कहूँ कि पूरे दुनिया में मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। जो भी फॉलोअर्स होता है, जो भी फॉलोअर्स रहते हैं, उनके लिए एक शख्स जो वाकई एक अपनी अहमियत रखता है, एक इमारत है, एक बुनियाद है, वो क्या दे जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है और नई चीज़ों का इनकाद किया है, नई बातें हमें समझाई है, वो बातें जिनको दरीदा की बातें जो हमने आम नहीं थी, उन्होंने अपनी किताबों में लाकर और बार बार उसका जिक्र कर कर हमें बताया कि डिकंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं। हम तो परेशान हो जाते थे कि साइंस में जो बात होती थी, इसको साइंटिफिक वे से देखा गया है कि उर्दू की तहरीर को या उर्दू के अफसानों को डिकंस्ट्रक्ट कैसा किया जाए, उसमें नई बात कैसी लाई जाए। जो बातें मगरिब में मशहूर थी, जो बातें यूरोप में कही जाती थी, उनको चाहते थे कि हम लोगों तक पहुँचे और हमारा एक हिस्सा बने। और ख़ुसूसी तौर पर अगर आप घर में देखें, दोस्त में हमारी महफिलों में रहते तो एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे एक अच्छे मुकर्रिर, बहुत कुछ थे, लेकिन अगर घर की बात देखें तो एक बहुत अच्छे वालिद और एक बहुत अच्छे शौहर थे। जब भी साथ आए, मैंने उनकी बीवी को हमेशा साथ में देखा और बहुत मोहब्बत करते थे। यही नहीं बल्कि उनकी अहलिया को भी उन्होंने हमारे साथ शामिल किया और वो हमारी तमाम ज़िंदगियों में एक अहम शख्सियत बन गई। तो ये बात हर एक के बस की बात नहीं है। जो दिल से अच्छा होता है या जिसका शऊर अच्छा होता है या जो सोचता अच्छा है, वो अपने अमली तौर पर भी वो उसको बताए, तब कहीं जाकर वो शख्सियत बड़ी शख्सियत कहलाती है। और ये खुसूसियत हम लोगों ने पहले सुनी थी, देखी थी, किताबों में पढ़ा था, इकबाल के बारे में हो या मौलाना आज़ाद के बारे में हो या सर सैयद के बारे में हो, कि कितने डाउन टू अर्थ लोग हो जाते थे जब वो अदब में आते थे। हमने महमूद अयाज को भी देखा है, लेकिन उसके बाद वो भी जब कभी भी महमूद अयाज ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, हमेशा ये कहते थे कि मैंने तो अभी तिफलिन मतलब हूँ, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। ये बात हर बड़े शख्स, हर बड़ी शख्सियत में आप पाएंगे। तो वैसे ही नारंग साहब ने भी हमें बातें सिखाई है और आज हम भी ये समझते हैं कि हम तो कुछ नहीं हैं, अल्लाह हमें उनकी तरह बना दे या हम उस तरह सोचने के काबिल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। किताब होता है, बस हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों से नहीं, रवैयों से ही मिलता है। और बैर सबक तो ऐसे मिलते हैं कि सारी डिग्रियां दरी की दरी रह जाती है। जिंदा रहने को क्या है, जो मर जाए हम तो क्या, जिंदा रहने को क्या है, जो मर जाए हम तो क्या। हस्ती ही अपनी क्या है जमाने के सामने, हस्ती ही अपनी क्या है जमाने के सामने, एक ख्वाब है अगर जाए हम तो क्या। दोस्तों, मेहमानी खुशकिस्मती है कि IAS ऑफिसर बनफसी नफीस मौजूद है, जो प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की अरबी सफर और अरबी कारनामों पर मुफस्सल तज्जिया पेश करता है। वो हमारा गुजारिश है कि वो रईस पर तशरीफ आए और अपने ख्यालात और तअस्सुरात से हमें नवाजें। जनाब अजीजुल आलमी साहब। बहुत बेचैन हैं कि मौका मिले तो यहाँ से भागे, और मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर गोपी चंद नारंग के हवाले से ये नशीस मुनाफिक थी। मैं अलमीन कॉलेज के और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इस तरह के उर्दू के हवाले से मुनाफिक करते रहेंगे।
और हमको उसमें दरअसल क्या है, उर्दू के तालिब इल्मों की दिलचस्पी बहुत कम हो गई है। एक हमारा जमाना था कि हम न सिर्फ कृष्णानंदा, भारती, पता नहीं कितने लोग थे, और रिसाले हम हासिल करके पढ़ते थे। अच्छे मिसाल की किताबें वो इम्तिहान से बस 2 दिन पहले उठाते हैं। ये होना चाहिए कि जिस जबान में आप आपकी तरफ और उसी जबान में आप सोचते हैं, अगर उस जबान में आपके पास अल्फाज का जखीरा नहीं है तो आपकी सोच भी तंग हो जाती है। आपका